إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم ومن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 107 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے مختلف عقیدوں اور ان کی طرف سے پیش کیے ہوئے اشکالات کا جواب دیا ہے اور ان کو آخرت کی فکر دلانے کے لیے آخرت کے مناظر کا بھی ذکر فرمایا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی مثبت انداز میں اپنی توحید کے دلائل ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں اور مقصود یہ ہے کہ تمہارے سامنے جو کائنات بکھری پڑی ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا فضاؤں میں ہو یا آسمان پر ہو، ان میں سے ہر چیز ایسی ہے کہ اگر اس پر ذرا بھی انصاف کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور اس کے سوا اس کائنات کی تخلیق میں کوئی اور شریک نہیں ہے. اس مضمون کو مختلف آیات انفس اور آیات آفاق کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات پہ بیان فرمایا ہے. پہلے میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح عرض کروں گا. ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی
دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ لوگوں، وہ ہے اللہ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لیے جا رہا ہے؟ وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پاؤ پھٹتی ہے اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند۔ یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔ وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کوپلیں اگائیں۔ ان کوپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی جن سے ہم تہ پر تہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابھوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں۔ اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ لوگوں، ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے لیا ہے، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں، حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا و برتر ہے۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ لوگوں، وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس کی عبادت کرو۔ وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں۔ اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے۔ اسی طرح ہم آیتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ تم انہیں لوگوں تک پہنچا دو، اور بالآخر یہ لوگ تو یوں کہیں کہ تم نے کسی سے سیکھا ہے، اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکار کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے تم اسی کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ ان آیات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جن پر اگر انسان انصاف سے غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر اس میں طرح طرح کے دلائل موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو بات ان آیات میں فرمائی گئی کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ دانے کو اور گٹھلی کو پیدا کرنے والا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ فالق کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنے والا۔ تو یہاں ایک خاص حقیقت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ جتنی غذائیں تم کھاتے ہو، اگر دیکھا جائے تو ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور جیسے اناج وغیرہ ہے، وہ کوئی دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جو پھل ہیں جن کو آدمی لذت کے لیے کھاتا ہے، عام طور سے وہ کوئی گٹھلی بوئی جاتی ہے اور اس سے پھر وہ درخت پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ وہ دانہ کس طرح پھٹتا ہے اور وہ گٹھلی کس طرح پھٹ کر ایک پودے میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ انسان کا کام، انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز پیدا کر دے۔ زیادہ سے زیادہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ زمین کو ہموار کر دے اور اس کو برابر کر دے، ہل چلا لے۔ لیکن جب زمین میں دانہ بویا جاتا ہے یا گٹھلی بوئی جاتی ہے تو انسان کا کام ختم ہو گیا۔ اب وہ دانہ کس طرح پرورش پاتا ہے، وہ گٹھلی کس طرح آگے بڑھتی ہے، اس کے اوپر اگر غور کرو تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کوئی ذات ہے جو بڑی عظمت والی ہے، جو بڑی قدرت والی ہے، جو اس کو پروان چڑھا رہی ہے۔ آپ ذرا اس پر غور کریں کہ ایک گٹھلی اگر بوئی گئی یا دانہ بویا گیا تو زمین کے اندر اس گٹھلی کو یا دانے کو پھاڑا جاتا ہے۔ ہم نے تو زمین میں بو دیا، ایک گٹھلی بو دی، ایک دانہ بو دیا، لیکن اس دانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح پھاڑتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے دو قسم کی کونپلیں نکلتی۔ ایک کونپل وہ ہے جو اوپر کی طرف ہوتی ہے، یعنی اوپر زمین کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، اور ایک کونپل ایسی ہے جو نیچے کی طرف ہوتی ہے، جس کا رخ زمین کے اندرونی حصوں کی طرف ہوتا ہے۔ اب جو کونپل کے اوپر کی طرف رخ کیے ہوئے ہوتی ہے، وہ اس طرح بڑھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی قدرت سے، اس کی حکمت سے، کہ وہ آگے بڑھ کر ایک پودے کی سی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پہلے تو وہ ایک چھوٹی سی ننھی سی ایک نبات ہوتی ہے اور وہ زمین کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکلتی۔ زمین جو اتنی بھاری ہے اور ثقیل ہے، اس کا کتنا بوجھ ہے، لیکن چھوٹی سی کونپل اس کا پیٹ پھاڑ کر اوپر نکل کے آتی۔ عجیب معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص زمین کے اندر کوئی چیز اوپر سے ڈالے تو وہ کشش کے نتیجے میں نیچے، وہ زمین کی کشش اس کو نیچے کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے کہ وہ کونپل بجائے اس کے کہ وہ زمین کے اندر مڑ کر اندر چلی جائے، وہ اوپر کی طرف اٹھتی، اور اوپر اٹھنے کے وقت زمین کا جو جسم ہے، بوجھل جسم ہے، وہ اس کو پھاڑ کر اوپر نکل آتی، حالانکہ وہ اتنی ننھی ہے، اتنی نازک ہے کہ اگر کوئی ایک انگلی سے بھی اس کے اوپر ڈال دے، وہ ایک انگلی کا بوجھ بھی ڈال دے تو وہ مسلی جائے گی۔ لیکن وہی کونپل اتنے وزنی زمین کو پھاڑ کر اوپر نکل آتی۔ ایک عمل تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہوتا ہے کہ اسی گٹھلی کے نچلے حصے سے جو کونپل نکلی تھی، وہ بجائے زمین کے اوپر نکلنے کے وہ زمین کے اندر جاتی ہے،
وہاں بھی یہ مظاہرہ ہوتا ہے کہ ایک انتہائی نازک کونپل وہ زمین کے سارے جسم کو، چاہے وہ کتنا ہی سخت ہو، اس کو پھاڑ کر نیچے جاتی ہے، اور نیچے جا کر اس سے رگیں نکلتی ہیں، اور رگیں جو ہیں وہ جڑوں کی شکل میں زمین کے اندر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ انہی جڑوں کی وجہ سے آگے جا کر درخت قائم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا اس پر غور کرو کہ یہ جو ایک کونپل اوپر جا رہی ہے اور اوپر کی طرف زمین کو پھاڑ کر باہر نکل رہی ہے، ایک کونپل نیچے جا رہی ہے اور نیچے جا کر وہ مختلف رگیں بنا کر وہ زمین میں مستقر ہو جاتی ہے، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ خود بخود ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی ان دونوں کی طبیعت کا تقاضا یہی ہے، تو طبیعت کا تقاضا اگر اوپر جانے والی کونپل کا یہ ہے کہ وہ اوپر جائے اور نیچے جائے، حالانکہ دونوں ایک ہی قسم کی ہیں اور دونوں کی نزاکت ایک ہی جیسی ہے، اس کے باوجود زمین کا وہ پیٹ پھاڑتی ہیں اور یا اوپر جاتی ہیں یا نیچے جاتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض کسی اچانک خود بخود نہیں ہو گیا، بلکہ کوئی خالق و مالک ہے جو ان گٹھلیوں کو اور ان دانوں کو پھاڑ کر وہ کونپل بناتا ہے، کونپل سے پودا بنتا ہے، پودے سے درخت، اور درخت کی پھر شاخیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر پتے آتے ہیں، اس پر پھل یا پھول آتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو نظام ہے وہ خود بخود نہیں ہو سکتا، یہ کسی پیدا کرنے والے کی کاریگری ہے۔ تو اس کی طرف اللہ نے توجہ دلائی کہ اللہ، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ پھر دوسری صفت یہ بیان فرمائے کہ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ یہ بات بھی قرآن کریم نے کئی جگہ ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے، یخرج الحی من المیت، اور وہی مخرج المیت من الحی، یعنی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکال لے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا بظاہر جو انسان کے جسم میں جو مادہ تولید ہوتا ہے، یعنی نطفہ، وہ بے جان ہوتا ہے، یعنی اپنے ذات میں وہ بے جان ہے، لیکن جب وہ ماں کی رحم میں پہنچتا ہے، عورت کے رحم میں پہنچتا ہے، تو وہ اس کے نتیجے میں ایک زندہ بچہ پیدا ہو۔ ایک انڈا ہے، وہ بے جان ہے، لیکن جب اس کو سیا جاتا ہے تو اسی انڈے سے ایک بچہ نمودار ہو جاتا ہے، تو بے جان سے جاندار چیز نکل رہی ہے۔ اور زندہ آدمی سے یا زندہ جاندار چیز سے بے جان چیز اللہ تعالیٰ نکال لاتا ہے۔ وہ اس کی مثال یہ ہے کہ مرغی ہے اور وہ پھر انڈا دے دیتی ہے۔ مرغی جاندار تھی، اس سے بے جان چیز انڈا نکل آیا۔ اس سے اس طرف بھی شاید اشارہ ہے کہ جتنے دنیا بھر کے فلاسفہ ہیں یا سائنسدان ہیں، وہ ایک پرانے سوال کو صحیح اور اطمینان بخش طریقے سے کوئی حل نہیں کر سکا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی تھی یا انڈا پہلے پیدا ہوا تھا۔ بظاہر تو ایک سادہ سا سوال ہے، لیکن ایسا سوال ہے کہ جس کا کوئی قطعی جواب عقل کے پاس یا سائنس کے پاس یا فلسفے کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی تو وہ مرغی کہاں سے آ گئی؟ اگر کہیں کہ انڈا پہلے پیدا ہوا تھا تو وہ انڈا کہاں سے آ گیا؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا واحد جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کر دیا مرغی کو اور اس سے انڈا نکال دیا، تو جاندار چیز سے ایک بے جان چیز نکال دی، پھر اس بے جان سے پھر جاندار نکال دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو تو اس سوال کا کوئی جواب، ایسا جواب جو انسانوں کو مطمئن کر سکے، ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری قدرت اور حکمت کو دیکھو کہ ہم جاندار سے بے جان چیزیں نکال لیتے ہیں، بے جان سے جاندار نکال لیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک
لطیف نقطہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں تو الفاظ یہ ہیں کہ وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے، یخرج الحی من المیت، اور پھر آگے یہ ہے کہ وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے، ومخرج المیت من الحی۔ تو پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کے ایک عمل کا ذکر ہے اور دوسرے میں اس کی قدرت کا ذکر ہے۔ تو پہلی صورت میں اس لیے کہا گیا کہ یہ کارروائی کہ باری تعالیٰ زندہ سے میت کو نکالتا ہے، یہ عمل باری تعالیٰ کا متواتر طور پر جاری ہے، اور میت سے یعنی بے جان چیز سے جاندار چیز سے نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، جب چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا کسی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو میت سے یعنی مٹی سے بے جان چیز سے اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ وجود نکال دیا، ابتدا وہاں سے ہوئی تھی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور ساتھ میں ایک جاندار چیز سے بے جان چیز کا نکالنا یہ باری تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور وہ ایسا کرتا بھی ہے، لیکن جس تسلسل کے ساتھ پہلا عمل ہے اس میں تسلسل ہے، اس میں تواتر ہے، اس میں استقلال ہے، اور دوسرا میں تواتر اس درجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور حکمت پر موقوف ہے۔ اس لیے وہاں صیغہ فعل کا استعمال فرمایا ہے اور دوسری جگہ فاعل ہے۔ پھر فرمایا ذالکم اللہ، لوگوں یہ ہے اللہ۔ یہ قرآن کریم کی ایک اور عربی زبان کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ اس میں جو اسم اشارہ ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، تو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کے مفرد یا جمع ہونے پر تو لحاظ ہوتا ہی ہے، لیکن جن لوگوں کو اشارہ کیا جا رہا ہے ان کے لحاظ سے بھی ضمیر لائی جاتی ہے۔ اگر مخاطب ایک ہے تو ذالکہ کہیں گے، اگر دو ہیں تو ذالکما کہیں گے، اگر دو سے زیادہ ہیں تو ذالکم کہیں گے۔ اس لیے ترجمے میں ہم نے یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ لوگوں وہ ہے اللہ، ذالکم اللہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تمہیں بہکا کر کوئی کس اوندھی طرف لیے جا رہا ہے۔ اصلی ترجمہ یہ ہوتا کہ تمہیں پھر کس طرح بہکا کر اوندھا لے جایا جا رہا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کوئی چیز ہے جو تمہیں اوندھی لے جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہاری خواہشات، تمہارے نفسانی خواہشات، تمہارے اپنے مزعومات جو تم نے، مفروضات جو تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، وہ تمہیں بہکا کر کسی اور طرف لے جاتی ہے۔ فالق الاصباح، پھر فرمایا کہ باری تعالیٰ وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پو پھٹتی۔ اس میں آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ صبح کی جو پو پھٹتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صبح کاذب کہلاتی ہے، ایک صبح صادق کہلاتی ہے۔ صبح کاذب یہ ہوتی ہے کہ شروع میں ایک مستطیل قسم کی روشنی اوپر کی طرف ظاہر ہوتی ہے، لیکن پھر اندھیرا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک صحیح معنی میں پوری روشنی آتی ہے جو پورے افق پر پھیلتی ہے اور رفتہ رفتہ پھیلتے پھیلتے پورے ماحول کو وہ منور کرتی ہے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا، جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ذکر ہے وہ پہلی قسم کی روشنی ہے، باری تعالیٰ پھاڑنے والا ہے اس صبح کی روشنی کو، صبح کاذب کو۔ اگرچہ صبح صادق بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک ظاہری سبب موجود ہے کہ سورج اوپر آتا ہے تو اس سے صبح صادق پھیلتی ہے، لیکن جو صبح کاذب ہوتی ہے تو اس کے بارے میں امام راضی نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ اس کا بظاہر ظاہری اسباب سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اگر سورج کا قرب اس کا سبب ہوتا تو
پھر وہ روشنی آنے کے بعد پھر ظلمت نہ آتی، لیکن وہ صبح کاذب جو ہے وہ ایک مرتبہ ظاہر ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر صبح صادق وجود میں آتی ہے۔ تو امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو صبح کاذب ہے اس کا اسباب کے دائرے میں کوئی دخل نہیں۔ صبح صادق کا دخل ہے کہ سورج نکل آتا ہے، قریب آ جاتا ہے، اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، لیکن صبح کاذب کا دخل کس طرح ہوتا ہے یہ بظاہر انہوں نے تفصیل کے ساتھ دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخلیق اور تکوین سے ہوتا ہے، اور اس کا بظاہر ظاہری اسباب میں کوئی اور سبب نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبح کے وقت میں نور پیدا کر دے اور پاؤ پھٹ جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی عمل ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے صبح پیدا کی۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا وقت بنا دیا اور سورج اور چاند کو حساب کا پابند بنا دیا۔ رات کو سکون کا وقت بنا دیا، اس پر اگر غور کریں تو یہ دیکھیے کہ پورے کائنات میں، پورے عالم میں رات کا وقت جو ہوتا ہے سب لوگ اس کے اندر آرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لوگوں کو نیند بھی اسی میں آتی ہے، سب لوگ اپنے آرام کے لیے رات ہی کو متعین کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ کیا کوئی اس پر کوئی معاہدہ عمرانی ہوا تھا یا کوئی کانفرنس بلائی گئی تھی جس میں یہ طے کیا جائے کہ بھئی رات کے وقت ہم آرام کیا کریں گے؟ حالانکہ آرام کا وقت ہر ایک کا مختلف بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو رات کے وقت میں سکون حاصل کرنے کے اوپر متفق فرما دیا۔ اس میں کسی کی رائے کا بھی اختلاف نہیں ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر سورج اور چاند کے ایک حساب کے پابند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نظام بنایا ہے کہ یہ ایک سیکنڈ ایک منٹ کا بھی اس میں فرق نہیں ہوتا، سورج وقت پر نکلے گا، وقت پر غروب ہوگا، پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ فلاں وقت سورج غروب ہوگا، فلاں وقت غروب ہوگا۔ یہی چاند کا معاملہ ہے، تو اس کو حساب کا ذریعہ، یعنی اس کے ذریعے آپ حساب لگا سکتے ہیں گھنٹوں کا، دنوں کا، مہینوں کا، سالوں کا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حساب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی صرف چاند کے حساب سے اپنے تقویم بنائے، بلکہ سورج کے حساب سے بھی تقویم بنانا یہ بھی ممکن ہے اور جائز ہے۔ اگرچہ شریعت نے چاند کی تقویم کو اس لیے مرتب فرمایا ہے کہ وہ نسبتاً آسان ہے اس تک پہنچنا، تو اس لیے اسلامی جتنے بھی مہینے یا سال ہوتے ہیں ان کا حساب چاند ہی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، فرمایا یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل۔ یہ ان چاند اور سورج کو ایک حساب سے کا پابند بنا دینا یہ بہت عظیم قدرت کا تقاضا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی صاحب اقتدار ہے، اور ایسے علم کا تقاضا کرتا ہے کہ جس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل، اس کا اقتدار بھی کامل۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں اپنے تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ یہ جس طرح چاند اور سورج حساب کے پابند ہیں، اسی طرح ستارے بھی اور سیارے بھی ایک حساب کے تحت چل رہے ہیں، اور انسان کے لیے خاص طور سے دیہات میں رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والوں کے لیے یہ سمتیں متعین کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو لوگ صحراؤں میں چلنے کے عادی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ستارہ کون سا ستارہ کس طرف چل رہا ہے،
اور اس کے نتیجے میں اگر ان کو راستہ نہ ملے تو اس کو دیکھ کر راستہ تلاش کر لیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی تاریکیوں میں ہوں یا خشکی کی تاریکیوں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لے کر دیکھیں، غور کریں ہر چیز پر، تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے توحید کا استدلال ان کو نظر آئے گا۔ ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد وہو الذی انشأکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے سب کو پیدا کیا۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ اگر یہ بات تسلیم نہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا تھا پہلے اور پھر سارے انسان اس سے وجود میں آئے، تو اب عقل جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اس بات کی تلاش میں کہ یہ انسان وجود میں کیسے آیا۔ وہی سوال جو پہلے انڈے اور مرغی کا کیا تھا وہی یہاں پر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ وحی کے رہنمائی کے بغیر اگر انسان اپنی تاریخ پر غور کرے کہ میں کس طرح وجود میں آیا اور میری نسل کس طرح چلی، تو سیدھا جواب تو یہ تھا کہ ایک انسان اللہ نے پیدا کر دیا، اس سے سارے انسان وجود میں آ گئے۔ لیکن جب انسان اس حقیقت کو فراموش کر کے وحی کی رہنمائی سے آزاد ہو کر سوچتا ہے تو کن گمراہیوں میں بھٹکتا ہے، اس کا اندازہ آپ ان فلسفوں سے کر سکتے ہیں جو مادہ پرست لوگوں نے پیدا کیے ہیں، کہ مثلا یہ کہا گیا کہ ارتقاء کے نتیجے میں سب وجود میں آیا ہے، شروع میں ایک مادہ تھا، اس مادے سے خدا جانے کیا بنا، اور اس کے بعد پھر اس سے جانور وجود میں آنے، کیڑے مکوڑے آئے، پھر وہ کیڑے مکوڑوں سے وہ جانور بنے، جانور سے ایک جانور سے دوسرے جانور بنتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں بندر بنا، پھر بندر سے بن مانس بنا، اور بن مانس سے پھر انسان وجود میں۔ اب بتائیے یہ بات زیادہ قرین قیاس عقل کے مطابق ہے یا یہ بات کہ ایک کائنات کا مالک ہے، اس نے ایک انسان کو پیدا کر دیا اور سارے انسان پھر اس سے وجود میں آئے؟ تو یہاں اشارہ اسی طرح ہے کہ وہی ذات ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ فمستقر و مستودع، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ مستقر اس کو جگہ وہ کہتے ہیں جہاں پر انسان مستقل طور پر رہے، اور امانت رکھنے کی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں پر اس کا عارضی قیام ہو۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اگر شروع سے دیکھا جائے تو انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے کہ پہلے نطفہ انسان مرد کے صلب میں موجود ہے اور وہ مستقر ہے، وہیں پر وہ ٹھہرا رہتا ہے۔ پھر جب وہ ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے تو ایک محدود مدت کے لیے ہوتا ہے، گویا امانت رکھا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب امانت کی مدت گزر جاتی ہے تو پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس وقت مستقر ہے، اس کا دنیا ہے، دنیا میں رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، مستقل اس کا مستقر یہی ہے۔ لیکن جب اس کی زندگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبر جو ہے وہ امانت کی جگہ ہے، ایک گزر سے امانت کے طور پر رہے گا، پھر آخرت میں چلا جائے گا۔ تو ہر چیز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک وقت تک اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور کبھی اس کو کسی جگہ عارضی طور پر قیام کرنا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ کس طرح وہ کسی چیز کا مستقر بناتا ہے، کس طرح کسی چیز کا مستودع بنا۔ ہم نے ساری قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، دوبارہ فرمایا کہ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سکا۔ پہلے علم کی بات کی تھی، اب سمجھ کی بات، کہ پہلے کہا تھا کہ جو علم سے کام ہے، اور پھر کہا سمجھ سے کام ہے، یعنی صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ علم کو کے تحت تک پہنچنے کے لیے سمجھ بھی ضروری ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے سبزیاں، اسی سے کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی۔
نخرج منہ حبا متراکبا، کہ پھر انہی میں سے تہ بر تہ دانے نکالتے ہیں۔ شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ دانے سے پیداوار ہوتی ہے، اس کا ذکر پیچھے آیا تھا، اب پھر پیداوار سے پھر دانہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اسی سے انسان کی زندگی قائم ہے۔ ومن النخل من طلعها قنوان دانیہ، اور کھجور کے گھاپوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں۔ وجنات من اعناب، اور بہت سے ہم نے باغ اگائے انگوروں کے، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، مشتبہاً وغیرہ متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ بعض اوقات صورت میں ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن ذائقہ دونوں کا مختلف ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں دیکھنے میں لیکن ذائقہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت اور حکمت سے یہ نظام بنایا ہے۔ اب یہ کہ وہی پانی ہے، ایک دانے کو دانا بھی یا گٹھلی بھی ایک اسی جیسی ہے، اس پر ہوائیں بھی ویسی چل رہی ہیں، سورج بھی اس کی اپنی کرنیں نشاور کر رہا ہے، چاند بھی اپنے کے اوپر شروع ہو رہا ہے، سب ایک جیسا، لیکن اس کے اقسام مختلف ہو جاتے ہیں، کوئی انار بن گیا، کوئی زیتون بن گیا، کوئی کھجور بن گیا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعم، کہ پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو کہ کس طرح پھل پکتا ہے۔ کوئی انسان نے مشین لگائی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے وہ پھل جو ہے پہلے نمودار ہو اور پھر اس کے بعد پھر اس کے اوپر رنگ آئے مختلف اور پھر جا کر وہ پکے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ذریعے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، لوگوں ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ پھر ایک خاص قسم کے شرک کا ذکر فرمایا باری تعالیٰ نے، جعلوا للہ شرکاء الجن، کچھ لوگوں نے شریک بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ کون شریک؟ جنات، یعنی جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا۔ اس سے اشارہ ان مشرکین کی طرف ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ خیر کا خالق اور ہے اور شر کا خالق اور، تو کہتے تھے جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں ان کا خالق تو اللہ تعالیٰ، اور جتنی بری چیزیں ہیں ان کا خالق ایک اور ہے جس کو وہ اہرمن کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے کہ صرف خیر پیدا کرتا ہے اور اس کا نام یزداں ہے، اور جو شر پیدا کرتا ہے اس کا نام اہرمن ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ شر کے کا خالق قرار دے دیا شیطان، جو جنات، تو انہوں نے اللہ کے شرکا بنائے جنات کی شکل میں کہ یہ شر پیدا کرتا ہے۔ اور طرف ہوتا ہے بخلقہم، ایک لفظ میں سب کی مثال ختم کر دیا کہ حالانکہ اللہ نے تو پیدا کیا، یعنی جن جو ہیں یا شیطان جو ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے، لہذا یہ کہنا کہ وہ مستقل خدا ہیں، مستقل خالق ہیں، یہ بالکل باطل۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدا میں شریک قرار دے دیا، اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لی۔ بیٹا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے نصرانی، اور ملائکہ کو کہتے تھے مشرکین عرب، ملائکہ کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا و برتر ہے۔ کیوں؟ بدیع السماوات والارض، اس لیے کہ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ تو انا یکون لہ ولد، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں۔ تو اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ جو حاجت مند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حاجت سے مبرہ ہے، لہٰذا اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی دو حال سے خالی نہیں کہ یا تو یہ کہیں کہ وہ بیٹا جو ہے
وہ خود بھی خدا ہے. اگر خدا ہے تو دوسرے نے پیدا کیسے کیا اس کو؟ اور اگر کہیں کہ وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، تو مخلوق اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے خالق کے لیے کوئی نفع کا سبب بنے، اس کی کوئی حاجت پوری کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بیٹے کی بیٹی کی حاجت نہیں ہے، نہ بیوی کی حاجت ہے کہ اس بیوی کی حاجت ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو اپنے دل میں کچھ جنسی خواہشات رکھتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کے لیے ایک ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب سے بے نیاز ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے تو ہر چیز پیدا کی ہے، لہذا اس کو نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ بیٹی کی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. بیٹے کے بعض اوقات بیٹے کی یا بیٹی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو بچے زیادہ سمجھ جاتے ہیں باپ کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، پھر دہرایا کہ لوگو وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا اس کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. کسی انسان میں مجال نہیں ہے کہ وہ دیدار کر سکے باری تعالیٰ کا اس دنیا. آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس وقت میں انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی جائے گی کہ وہ باری تعالیٰ کا دیدار کر سکے. لیکن اس وقت موجودہ دنیا کے اندر کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. وہ یدرک الابصار، اور وہ ساری نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ اللطیف الخبیر، اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے، یعنی اتنی لطیف ہے کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتا. پھر لطیف کا لفظ بھی یہاں پر مجازن ہے، اس لیے کہ حقیقی اعتبار سے لطیف چیز جو ہوتی ہے وہ بھی جسم ہو، چاہے کتنی ہی باریک ہو، کتنی نازک ہو، لیکن وہ ہوتی جسم کی. باری تعالیٰ جسم سے منزہ ہے، لہذا اس کی لطافت جو ہے وہ عام چیزوں کی لطافت جیسی نہیں ہے، بلکہ ایسی ہے کہ جو کوئی نگاہ اس کو. الخبیر، اور وہ سب سے باخبر بھی ہے، کہ اتنا باخبر ہے کہ اس کو کسی چیز کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے، لہذا وہ کسی اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کو دیکھے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہاری پروردگار کی طرف سے تم تک بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں. فمن ابصر فلنفسہ، تو اب اگر کوئی آنکھیں کھول کر دیکھے گا تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا. ومن عمی فعلیہا، اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور فرمایا گیا کہ پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں. میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں، وہ میں نے پہنچا دیا. وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح ہم آیتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچا دو. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور بالآخر یہ لوگ اس کے جواب میں یہ کہیں تو یہ کہ تم نے کسی سے سیکھا ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو باتیں یا آیات تو پڑھ رہے ہو، یہ کسی سے سیکھ کر پڑھ رہے ہو. اب یہاں کس سے پڑھ رہے ہو وہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ فلاں آدمی ہے جو سکھاتا ہے. ایک لوہار تھا جس کی طرف بعض اوقات کچھ لوگ یہ بات منسوب کرتے تھے کہ وہ حضور کو سکھاتا ہے، حالانکہ بالکل مذاق خیز بات تھی. اس کا ذکر آگے انشاءاللہ سورہ نحل میں آئے گا. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم یہ باتیں لوگوں کو پر آشکار کر دیں، ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ تو اپنے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے اسی کی پیروی کرتے رہیں. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جائے. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوتا تھا کہ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں اور میں ان کو
توحید کی طرف نہیں لا سکا، تو اس کی تسلی کے لیے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تو ان سے بے پرواہ ہو جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سبھی کو موحد بنا دیتا، لیکن یہ مقصد تخلیق کے خلاف تھا۔ یہ آزمائش کی دنیا ہے جس میں یہ آزمانا ہے کہ کون ہے جو اپنی سمجھ سے کام لے کر دلائل کے اوپر بھروسہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو، لہٰذا یہ جو صدمہ آپ کو پہنچ رہا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اگر جن میں سے جو ایمان لانا چاہیں گے ایمان لے آئیں گے، اور جن کی قسمت میں ایمان نہیں لکھا تو وہ بے شک اس سے اعراض کریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ